حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں. اگر دل کسی ہندو کا تھا تو یہ خبر بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں، ہمارے پڑوس سے خبر آئی ہے. وہ جو ہم سے ایک دن بعد میں آزاد ہوا مگر آج وہ چاند تک جا پہنچا ہے. 3 2 1 now +1 +2 +3. پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر چاند پر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ادارہ برائے اسپیس ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ 3 مئی کو ملک کا پہلا سیٹلائٹ مشن روانہ کر دیا جائے گا. اب بھارت والے تیاری پکڑ لیں، اس لیے کہ آپ لوگ تو چندریان کر چکے، لیکن اب ہماری طرف سے بھی جو ہے چاند کے سفر پہ لوگ روانہ ہونے والے ہیں. ڈی آر ڈی او نے بھارتی نوسینا کے لیے پنڈبی رودھی میسائل سسٹم کا سفل پریکشن کر چین کے پیروں تلے زمین ہی کھسکا دی. اب آدمی کنفیوز آ جاتا ہے کہ یار ملک کی ترقی، اگر ملک کی ترقی ہو رہی ہے تو مجھ اندھے کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ پاکستانی، انڈین، بنگالی، سری لنکن، جیب میں سکہ ہے، اجے دیوگن کی طرح گردن ٹیڑھی. بڑی گاڑی آئی، اوقات بھول گئے. ایک ہندو بندہ تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا دل نکال کر ایک مسلمان بچی کے سینے میں ڈال دیا گیا. دل تو ابھی بھی دھڑک رہا ہے. خود بھارتی نوسینا نے اوڈیشہ میں بالاسور کے تٹ پر سپر سونک میسائل اسسٹڈ ریلیز آف ٹورپیڈو اسمارٹ میسائل سسٹم کا سفل پریکشن کیا. اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں. اگر دل کسی ہندو کا تھا تو یہ ایک مسلمان کی ایک حساب سے سعادت بھی ہے کہ اس نے ایک ہندو دل کو بھی رب کے سامنے جھکا دیا. وہ مسلمان ہے وہ بچی، اس نے ایک ایسے دل کو رب کے سامنے جھکا دیا جو کسی بتوں کے سامنے جھکنے والے کے سینے. دل مکمل طور پر تبدیل کیا گیا اور ایک ہندو بھائی کا دل جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور مکمل جو خرچہ ہے وہ سارا کا سارا انڈین جو ہیں وہ ایک این جی او جو ہے اس نے اس کو بیئر کیا ہے. یہ غریب بچی تھی. تو کیسے آپ یہ ساری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میں آپ کو اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتاؤں کہ میری ایک 12 سالہ بچی جس کو بھی یہی تقریباً مسئلہ تھا، زینب، پاکستان میں اس کا علاج نہیں تھا، لیکن یہ آج سے تقریباً 10-12 سال پرانی بات ہے، اور وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پاکستان کے اندر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اگر آج کا یہ دور ہوتا، آج کا یہ وقت ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کی بھی جان بچ جاتی اور اسی طریقے سے اس کا بھی علاج ہو جائے. تو اس کو آپ، یہ پازیٹیو چیز ہے کہ ایک پاکستانی گئی اور مسلمان بچی، اور انڈیا گئی اور وہاں پر ایک ہندو کا دل لگا. اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے ایک اسلامک اسکالر؟ سر پہلے نمبر پر تو بڑا افسوس ہوا آپ کی بچی کا سن کر. اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے باعث رحمت بنائے اور مغفرت کا وسیلہ بھی بنائے. دوسرا نمبر پر میں کوئی عالم دین نہیں، میں دین کا طالب علم ضرور ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہر انسان جو ہے نا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ آقا یہ فرمائیے، یہ جو غیر مسلموں کے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اکثر اور اتھینٹک روایتیں جو اس بارے میں ہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ وہ بچے فطرت اسلام پر دنیا میں آتے ہیں، اور بالغ ہونے سے پہلے چونکہ وہ مکلف شریعت نہیں ہوتے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو پھر وہ شارحین نے مختلف روایات کی مختلف طرح سے تشریح کی ہے کہ کچھ نے کہا کہ وہ جنتی مسلمانوں کے خادم ہوں گے. تو مطلب وہ اپنی اپنی رائے تھی. بہرحال یہ جو آپ نے معاملہ بتایا ابھی یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے، ایک ہندو بندہ تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا دل نکال کر ایک مسلمان بچی کے سینے میں ڈال دیا گیا. دل تو ابھی بھی دھڑک رہا ہے. اس کو ثواب ملے گا اس ہندو بھائی کو. اب میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں کہ وہ اگر دل کسی ہندو کا تھا تو یہ ایک مسلمان کی ایک حساب سے سعادت بھی ہے کہ اس نے ایک ہندو دل کو بھی رب کے سامنے جھکا دیا.
वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। दूसरे नंबर पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। तो उसका दिल लगा। दूसरे उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। दूसरे नंबर पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। तो उसका दिल लगा है। एक कहते हैं ना कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो एक हिंदू ने अगर एक लड़की की जान बचाई इसका मतलब उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जिस जो बंदा मरा है उसने अपने आप को, अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए। इस अमल को आप कैसे देखते हैं कि ये पॉजिटिव वैसे इसको? सर ये सिर्फ और सिर्फ रफ़ाए अम्मा का आप कह सकते हैं, और ये भी बगैर ज़रूरत के। अगर डॉक्टर ये शर्तियाँ कह सकें कि ये वाले पार्ट्स लगने से बंदे की जान बच सकती है तो इस सूरत में शरीयत इजाज़त देती है ट्रांसप्लांट की। अदरवाइज जो है आप अपने ऑर्गन भी डोनेट नहीं कर सकते, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते सर, ये इंसानी, ये बल्कि एक मुसलमान की बॉडी की तौहीन है। ये मुसलमान जिस हालत में दुनिया से जाएगा उसको अमानतन उसी तरह से ही सलामत कब्र में उतारा जाएगा, उसी तरह अल्लाह के यहाँ उसको उठाया जाएगा। इस तरह फिर ब्लड जो हम देते हैं एक दूसरे को, ये भी जायज़ है इस्लाम के अंदर? बगैर ज़रूरत के ब्लड देना भी जायज़ नहीं है। और ये बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूँ, ये टीमें बनी हुई हैं और वो कारे खैर समझ के कि हम सवाब का काम पता नहीं कर रहे हैं। थैलीसीमिया के मरीज़ हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और इस तरह के जिनको हर वीक या 10 दिन 15 दिन बाद ब्लड लगना होता है, तो उनके लिए एडवांस से वो निकाल के रख लेते हैं ना। ताकि रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि अगर तो कहीं पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ऐसे में तो वो गुंजाइश निकल जाती है कि देने वाले के लिए अल्लाह के हाँ कुछ ना कुछ मामला इसका होगा। अदरवाइज़ अगर बग़ैर ज़रूरत के, मतलब बाज़ औक़ात आप देखते हैं डिलीवरी केसेस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ब्लड लगता भी नहीं है, डॉक्टर 2-2 बोतलें एडवांस में निकलवा के रखने। जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है सर। ये तो ऐसी पोजीशन में है कि उसके बगैर पेशेंट बचता ही ना हो फिर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लग सकता। या किसी उज़व के ज़ायल हो जाने का ख़दशा हो कि अगर ब्लड नहीं लगाया तो इंसान अपाहज हो जाएगा या इसका हाथ काम नहीं करेगा, बाजू काम नहीं करेगा वगैरह वगैरह, ऐसी सूरत में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ वीकनेस की वजह से भी ब्लड नहीं लगाया जा सकता।